السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نیت کے مسائل۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم پڑتی ہے کہ ہم نے دنیا میں جو بھی اچھا کام کرنا ہے نا، تو اس کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تو ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کا ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو جب ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ حکم کس نے دیے؟ اللہ نے۔ مال کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم زیادہ مال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس مال سے زکوٰۃ نکالو۔ تو اس لیے جب بھی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی زکوٰۃ اور دکھاوے کا روزہ سب شرک اصغر میں آتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو نیکی کا کام ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا اجر نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صدق کے دل سے کلمہ شہادت کی گواہی دینا ہے، اور صدق کے دل سے اس کلمے پہ ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز قائم کرنا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا 5 فرائض ہیں جن کا پورا کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا نماز، زکوٰۃ، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اکٹھا کئی دفعہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے غمی کی حالت ہو، بیمار ہو پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس مال سے زکوٰۃ نکالنا۔ اور تیسرا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، ہر ایک کو جو ہے اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی، مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے، واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ حق یہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو خلیفہ وقت ہے اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب سسٹم اور ہو گیا ہے، ورنہ اس وقت بیت المال میں جو ہے پیسے جمع ہوتے تھے وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ہوتے تھے، اور اس سے جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس ضمن میں پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو ہیں بنے ہیں، تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس ضمن میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق نے جو کیا وہ درست کیا تھا۔ زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اس شخص نے کیا کہا تھا کہ مجھے وہ عمل بتائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب آپ سے سب نے اسے بیسک 5 باتیں بتائی۔ نمبر 1 تو وہی اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا، پھر اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ بنانا، پھر جو پلر آف اسلام آتے ہیں وہی نماز قائم کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس شخص نے کہا نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اس نے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کا وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ سے نے بھی کیا صحابہ کرام سے کہا اگر آپ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے گا، تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، اور اب اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ ذکر اذکار آ گئے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان سب کہنے سے جو ہے جنت میں ایک درخت بھی لگتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بتایا نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، کیونکہ پہلا سوال تو قیامت والے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور جو ہے زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح پریشانیوں مصائب پہ صبر کرنا یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اینڈ پہ جو بات بتائے گی وہی قرآن، جو ہمارا قرآن سے اس دنیا میں تعلق سلوک ہوگا، جیسا تعلق ہوگا، تو اس قرآن نے یا تو ہمارے حق میں گواہی دینی ہے یا ہمارے خلاف۔ جو ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ہوگا اس کے مطابق وہ قیامت والے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطلب سے آگاہ کیجیے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا
جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی تھی۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اور ہم اس مال کی زکوٰۃ دیں۔ اب دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی ہم نے دینا ہے نا۔ اب اللہ ہی ہمیں زیادہ دیتا ہے، اور پھر اللہ ہی کہتا ہے اس مال سے زکوٰۃ نکالو، میں تمہیں اور دوں گا، برکت ہوگی تمہارے مال میں، اور آخرت میں میں تمہیں اجر دوں گا۔ تو اس لیے جو ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور ابھی مال کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہے۔ تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے پیسوں میں ہمارے زیادہ کام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔